مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ایبیلا نے 25 مئی 2025 کو اعلان کیا ہے کہ مالٹا اگلے ماہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔ یہ اعلان 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے بعد عمل میں آئے گا۔ وزیر اعظم ایبیلا نے اس فیصلے کی وجہ غزہ میں جاری انسانی بحران کو قرار دیا ہے، جہاں ہزاروں فلسطینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ مالٹا کی حزب اختلاف نیشنل پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کرے اور مزید تاخیر نہ کرے۔ یہ اقدام اسپین، آئرلینڈ اور ناروے جیسے یورپی ممالک کے حالیہ فیصلوں کے بعد سامنے آیا ہے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان درست اور حالیہ خبروں کے مطابق ہے۔ اسپین نے اسرائیل کو یورپی کھیلوں اور ثقافتی مقابلوں سے خارج کرنے کی مہم شروع کی ہے، جس کی وجہ غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیاں ہیں۔ یورپی کھیلوں سے اخراج کی کوششوں میں اسپین کی وزیر کھیل پلار ایلیگریا نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تمام یورپی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں سے خارج کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کرے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی فیفا اور UEFA سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف فوری اقدامات کریں، جیسا کہ روس کے خلاف یوکرین پر حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے یوروویژن گیت مقابلے میں اسرائیل کی شرکت پر اعتراض کرتے ہوئے اسے دوہرا معیار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے روس کو یوکرین پر حملے کے بعد یوروویژن سے خارج کیا گیا، ویسے ہی اسرائیل کو بھی غزہ میں کارروائیوں کے باعث خارج کیا جانا چاہیے۔ یوروویژن 2025 کے دوران اسرائیل کی شرکت متنازع رہی۔ اسرائیلی نمائندے کو عوامی ووٹ میں سب سے زیادہ پوائنٹس ملے، جس میں اسپینی ناظرین کی جانب سے بھی 12 پوائنٹس شامل تھے۔ اس کے باوجود اسرائیل مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر آیا۔ اس صورتحال نے ووٹنگ کے نظام کی شفافیت پر سوالات اٹھائے اور کئی یورپی نشریاتی اداروں نے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے علاوہ آئرلینڈ، آئس لینڈ اور بیلجیم کے نشریاتی اداروں نے بھی اسرائیل کے یوروویژن میں شرکت پر اعتراض کیا ہے۔ مزید برآں 70 سے زائد سابق یوروویژن شرکاء نے اسرائیل کو مقابلے سے خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قیادت میں اسرائیل کو یورپی کھیلوں اور ثقافتی مقابلوں سے خارج کرنے کی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ یہ اقدامات غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی تشویش کا مظہر ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ پیرس سے میڈیا رپورٹ کے مطابق مظاہرے میں غزہ کے حامیوں سمیت مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین پیرس کے اہم مقام پلیس دی ریپبلک پر چڑھ گئے۔ مظاہرے میں فرانس میں مقیم دیگر کمیونٹیوں کے لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین میں خواتین، بوڑھے اور جوان ہزاروں کی تعداد میں شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی بربریت میں اضافہ نسل کشی کو واضح کر رہا ہے۔ غزہ کی مکمل تباہی اور شہریوں کو کسی تیسرے ملک بھیجنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل مخالف پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے اس موقع پر فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے غزہ میں بچوں کا قتل عام روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے فری غزہ کے نعرے بھی لگائے۔